کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، انعام کیا ملتا ہے؟ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کتنی؟ ایک مرتبہ پڑھنے سے یہ مفت کی نیکیاں ہیں، یہ حضور کا کرم ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یارو نبی مانگتے گئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک امت کی شان پڑھی کہ ایسی امت ہوگی جو نیکی کا ارادہ کرے گی مگر نیکی نہیں کرے گی، پھر بھی نامہ اعمال نیکی لکھ دی جائے۔ یہ حضور کا کرم ہے، جس کے ذکر کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں۔ یہ ہم کو احسان نہیں کر رہے، نہ اللہ کو ہمارے ذکر، اللہ ہمارے ذکر کا محتاج ہے، نہ مدینے کا تاجدار، بلکہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے محتاج ہیں۔ تو حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو ایک مرتبہ کیا پڑھتا ہے؟ درود پاک پڑھتا ہے، کتنے نیکیاں ملتی ہے؟ بولو 10۔ دیکھیے کرم، دیکھیے 10 نیکیاں بھی ملتی ہے، 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں، مل کے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ، بھائی میری طرف توجہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وقدس شانہ لا تعدد احسانہ کی حمد و ثنا حضور آقا دو عالم نور مجسم نبی اکرم رسول محتشم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا نذرانہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد میں نام سے تو واقف نہیں، جس بزرگ کے اس ثواب کے لیے محمد جمیل صاحب ہم اکٹھے ہوئے دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ میں کہتا ہوں کہ بڑا خوش قسمت وہ بزرگ ہے کہ سال کے بعد اس کو یاد کیا جا رہا ہے، ورنہ کون یاد کرتا ہے؟ اور اس کے جنتی ہونے کی نشانی ہے کہ جس کو سال کے بعد یاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ مرحوم کی بخشش فرمائے، اللہ مرحوم کی درجات بلند فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے کیونکہ وقت بھی مختصر ہے، جمعے کا دن بھی ہے، تو حضرات محترم اس آیت مبارکہ کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے 28واں پارہ سورۃ الحشر آیت نمبر 10، سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور پیچھے لوگ اس کے لیے سال ثواب کرتے ہیں، اگر کوئی زندہ ہو تو کوئی تحفہ بھیجے تو پھر تو بات ماننے میں آتی ہے۔ جو عالم برزخ میں پہنچ جائے تو یاد رکھیں، قرآن کریم اس بات پہ گواہ ہے۔ اللہ نے مومن کی 3 نشانیاں بیان کی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا وہ لوگ جو انصار اور مہاجرین کے بعد آئیں گے اور کہیں گے مومن کی یہ نشانی ہے۔ کتنی نشانیاں مومن کی قرآن نے 3 نشانیاں بیان کی۔ پہلی نشانی مومن کی یہ ہے کہ یقولون ربنا اغفر لنا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے۔ کیا مومن کی پہلی نشانی کیا ہے؟ مومن اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے اور مومن اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ مومن کی یہی نشانی ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو حالت ایمان میں گزر چکے ہیں مالک کے قریب ان کی بھی بخشت فرما۔ مومن اپنے لیے بھی یہ بلا قاری سے اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، اپنے مرنے والوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ ہم گلخانی میں کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں۔ گلخانی کے اندر بھی ہم یہی دعا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور جناب والا سالانہ ختم پاک کے اندر بھی، ساتویں کے اندر بھی، جمعراتوں کے اندر بھی، 10ویں کے اندر بھی ہم یہی کہتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے مسلمان بھائی کو بھی بخش دے جو ایمان کی حالت میں چلا گیا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ وہ مومن اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ مومن اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ کہتے ہیں تم بیعت کٹ کیوں کرتے ہو؟ بھائی سنو، ہم لوگوں کو جس طرح آپ لوگوں نے بھی بلایا، قبلہ قاری لیاقت علی سعیدی صاحب نے بھی ابھی اعلان کیا کہ فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے سارے لوگ جمع ہو جاؤ۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو دعوت دی، قاری صاحب نے مجھے دعوت دی، میں بھی آ گیا۔ اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا جہاں 40 آدمی اکٹھے ہو جائے، ایک ایسا اللہ کا ولی ہوتا ہے جو مستجاب الدعوت ہوتا ہے، اس کی زبان سے آمین نکل جائے گی، مرنے والے کی بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ سنو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ فرمایا دعا کیا ہے؟ عبادت کا مخ ہے، اور الدعاء هو العبادہ۔ فرمایا دعا خود عبادت ہے۔ دعا خود
آئیے حدیث سنیے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، مومن جب مرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا غلام وہ دنیا سے پردہ کرتا ہے، کیونکہ مومن اس سے کہا جاتا ہے ایمان نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا نام ہے، نبی کے پیار کا نام ہے۔ دوستو، ہمارے بزرگ امیر المجاہدین علامہ خادر حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ نے یہی دنیا والوں کو پیغام دیا، لوگوں اپنے نبی سے محبت کرنا، اپنے نبی سے پیار کرنا، وہ نبی کے ساتھ محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، تمام اپنے والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب، بہن بھائی، اولاد سے بڑھ کر مدینے کے تاجدار سے محبت رکھ۔ جس نے سرکار سے محبت کی ہے تو مدینے کے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے اسے پیار فرماتے ہیں۔ سنیے میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام، کوئی نبی اپنے امتی کی قبر میں نہیں آیا، لیکن اگر قبر کے اندر آتے ہیں تو مدینے کے تاجدار آتے ہیں۔ اوجے کدسی مرادے نال تیرے، اج غلابی باری ہماری علی، وجل ترستے سندی دل راتی، اج غلابی باری ہماری علی، جب خزانے باغ وچ بال کھلے، پنچھی اڑ گئے مار اڑاری علی، محمد بھٹیا جھوٹے جگ سارا، کملی مال دیا سچیا یاری علی۔ حضور نال محبت، سرکار سے پیار، جیو تو سرکار کی محبت میں، ہمیں موت ہے تو سرکار کی محبت میں آئے۔ سنیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جب مومن بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک مہینہ تک، کتنے یاد رکھنا، ایک مہینے تک، فرمایا مرنے والے کی روح قبر کے ساتھ، یعنی اس کا تعلق رہتا ہے، قبر کے ساتھ گھومتی رہتی ہے، اور گھوم کر یہ دیکھتی ہے کہ اس کے اہل و عیال میں سے، اس کی اولاد میں سے اگر جناب والا خاوند
مومن مرتا نہیں. مومن حدیث نہیں ہے، میرا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. وہ مومن مرتا نہیں ہے، مومن ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے جس طرح ایک پل ہے. میں مومن مرتا نہیں ہے. آپ کہیں گے قاری صاحب کیسی بات کرتے ہیں؟ آئیے سنیے قرآن. اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. من یہ عام ہے، مرد ہو عورت، مذکر ہو مؤنث، شرط کیا ہے؟ من عامل صالحا من ذکر او انثى، جس نے نیک عمل کیے، جس نے نیک عمل کیے، نمازیں پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، اعمال صالح کرتا رہا. شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن. شرط یہ ہے کہ وہ نبی سے محبت کرنے والا ہو، نبی سے بھی پیار کرنے والا ہو. وَهُوَ مُؤْمِن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا وعدہ ہے ہم اس کو مرنے نہیں دیں گے بلکہ اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. وہ مومن مرتا نہیں ہے، مومن تو زندہ ہے تب بھی، دنیا میں ہے پھر بھی زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی مومن مومن پھر بھی. سنیے حدیث، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینے کے بعد جب مہینہ ختم ہوتا ہے، 40واں ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد روح واپس قبر پہ آ جاتی ہے، قبر پہ لٹا دیا جاتا ہے اس کو. اور پھر 1 سال تک، کتنا عرصہ؟ 1 سال تک وہ قبر پہ پھر گھومتی رہتی ہے. مرنے کے 1 سال تک وہ قبر پہ گھومتی رہتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کون میری قبر پہ آ رہا ہے. سبحان اللہ. سچے نبی کا فرمان سچا سبحان. قبر پہ گھومتی رہتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کون میرے لیے غم زدہ ہے، کون میری جدائی پہ رو رہا ہے. سبحان اللہ. کون میری جدائی پہ رو رہا ہے، کون میرے لیے عزیز و اقارب کو بھی دیکھتی ہے، اپنے دوستوں کو بھی دیکھتی ہے، رشتہ داروں کو بھی دیکھتی ہے. کون آ رہا ہے اور اس کے لیے دعا کر رہا ہے اور جناب والا ایصال ثواب کرتا ہے. صالحین فرماتے ہیں جب جناب والا پتہ چل گیا میت مرنے والے اپنے رشتہ داروں کا بھی انتظار، دوستوں کا بھی انتظار، ان کا بھی پتہ ہے کون ان کی جدائی میں رو رہا ہے، کس کو زیادہ غم ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، کون ایصال ثواب کرتا ہے، کون مجھے یاد کرتا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، اگر کوئی بندہ کسی زندہ کو تحفہ دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور لنگر کا انتظام کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ مرنے والے کی بخشش بھی فرما دیتا ہے اور روح مومن کی خوش ہو جاتی ہے. مومن کی روح. آئیے حدیث سنیے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے والدین کی زیارت کے لیے جاتا ہے. آج کل ہمارے اندر بڑی یہ کمی ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ والدین کو ہیرا کار کی نظر سے دیکھا جائے. آج کل یہ ہو رہا ہے اور ایسا وقت بھی آئے گا
سنو آگے شارحین فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ کی زیارت کر کے ان سے دعائیں لے کر جب واپس آتا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ والدین کی زیارت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہاں یہ تو بات ماں باپ دنیا پر ہو، جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اب ماں دنیا پر ہے نہ باپ دنیا پر ہے، بیٹا کیا کرتا ہے؟ باپ اور ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جمعے کے دن میں اب اپنے والدین کی قبروں پہ جا رہا ہوں، اور میں جب روانہ ہوتا ہے تو انعام کیا ملتا ہے؟ یوں ہی والدین کی قبر سامنے آتی ہے، اللہ اس کے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور میں والدین کی قبروں کی زیارت کرتا ہے، اللہ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کو زندہ تھے تو تب بھی انعام مل رہا ہے، جب دنیا سے چلے گئے پھر بھی انعام مل رہا ہے۔ سنیے آئیے واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آج ہی میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا، ابھی قاری صاحب سے میں نے کتاب کا نام بھی نہیں، میں نے کہا کتاب لے لو، میرے پاس کتاب پڑھی ہے۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 4 بیٹے۔ باپ نے بڑی خدمت کی، جوان ہو گئے، سب کی شادیاں کر دی، سب کی شادیاں ہو گئی۔ جب سب کی شادیاں ہو گئی، سب کے بچے بھی ہو گئے، اللہ اکبر، وقت آ گیا، بڑے بھائی نے 4 بھائیوں کو جمع کیا، کہنے لگا یار اب تمہارے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، والد کا مسئلہ ہے۔ یارو پہلے بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے ایک باپ 10 بیٹوں کو پالتا تھا، اب ایک باپ ہو 10 بیٹے نہیں، بوجھ بن جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اے ماں کی خدمت کیسے کریں گے، باپ کی خدمت کیسے کریں گے؟ کئی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، ایک آدمی مسجد کے دروازے پہ بیٹھا تھا، ابھی بھی پھر رہا ہے۔ میں نے پوچھا بابا کیا ہوا، مسجد کے دروازے پہ کیوں سوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، مولوی صاحب رو کر کہتا ہے، مولوی صاحب آپ کو کیا جواب دوں کہ میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اللہ کو رو کر کہنے لگا، میں نے کہا بابا انہوں نے گھر سے تجھے نہیں نکال دیا، انہوں نے اپنے اللہ کی رحمت کو گھر سے نکال دیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ خوش نصیب قسمت ہے وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ماں کی بھی عزت کرتے ہیں، باپ کی بھی عزت کرتے ہیں۔ سنیے پریشان ہو گئے، قاری خادم سے توجہ ہے، کہنے لگے یار اب کیا کریں، والد کی خدمت کون کرے؟ 4 بھائی بیٹھ گئے، اب آپس میں کہہ رہے ہیں، کہنے لگے یار ایسا کرتے ہیں کہ 8 دن ابا جی تیرے پاس رہیں گے۔ بڑے نے کہا 8 دن میرے پاس رہیں گے، دوسرے نے کہا 8 دن میرے پاس، تیسرے نے کہا 8 دن میرے پاس۔ چھوٹا بھائی جو بیٹھا تھا رو کر کہنے لگا، یارو تم کیا سمجھتے ہو کہ ابا جی کا کوئی مقام نہیں ہے، ابا جی کی کوئی عزت نہیں ہے، تم نے ابا جی کو کیا سمجھا ہے؟ ایسا کرتے ہیں ایک سارے جناب والا جداد لے لو، ایک ایسا ہو جو باپ کی خدمت کرے۔ کہنے لگے اچھا بھائی ٹھیک ہے، بات جو تو نے کی ہے جرا بول لے وہ در کھول لے، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، تو ہی بابا جی کو لے جا۔ انہوں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس نے اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا
کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، مدینے کے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہو اس کی عمر میں برکت ہو، جو چاہتا ہو اس کے رزق میں برکت ہو، وہ اپنے والدین کی عزت کرے، والدین کا احترام کرے، کیونکہ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ خدا کی قسم جس پہ والدین راضی ہو گئے اس پہ عرش کا مالک بھی راضی ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے بھی ایسا کرتے ہیں ابا جی کی خدمت فلاں، اس نے کہا ٹھیک ہے بھی میں ابا جی کی خدمت کروں گا، جلاد تم لے لو۔ جناب والا جلاد لے لی، اس نے ابا جی کو ساتھ لیا۔ جب ابا جی کو ساتھ لیا، مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ، ایک بندہ بڑی محنت سے مکان بناتا ہے یا زمین خرید کرتا ہے، جب اس کو گھر سے نکالا جاتا ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اس بابا جی کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ کی قسم اس نوجوان نے اپنے بابا جی کو ساتھ لیا، ابا جی ہوتے ہوئے گھر سے جب باہر نکلے، مسلمان بھائیوں ماشاءاللہ میری جماعت کے عظیم عالم دین حضرت کی اولاد قاری خادم حسین سے تشریف لائے، توجہ ہے نا، آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ابا جی کو لے کے جاؤں، میں اپنے بابا جی کو لے کر جا رہا ہوں۔ مسلمان بھائیوں اپنے ابا جی کو لے کر گیا، جا کر جناب والا جھوپڑی پہ ایک جھوپڑی بنا لی، وہاں رہائش رکھ لی اور ابا جی کی خدمت کرنے لگا۔ سارا دن محنت مزدوری کرتا، جب رات ہوتی اللہ کی عبادت بھی کرتا، اس رات کا شکر بھی ادا کرتا اور ابا جی سے دعائیں بھی لیتا، اپنے ابا جی کی خدمت کرتا رہا۔ کچھ عرصہ گزرتا رہا، آخر بابا جی نے کتنے دن دنیا میں رہنا تھا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سبحان اللہ، عارضیوں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آخر جناب والا موت کا وقت آ گیا، بابا جی کے جب انتقال کا وقت آیا، اس اللہ کے بندے نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہنے لگا بیٹا تو نے بڑی خدمت کی ہے، میری خاطر تجھے بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، میرا بیٹا اب ماں کیا موت کا ہے۔ اس بابا جی نے جب یہ جملے کہے، بیٹے نے کہا ابا جی اگر میں نے اب مانگنا ہوتا تو آپ کو وہاں سے لے کر آتا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کی خدمت کی ہے۔ ابا جی نے جب اصرار کیا، جب ابا جی نے اصرار کیا، کہنے لگا ابا اگر آپ اصرار بار بار کر رہے ہیں تو میرے لیے دعا کر دے، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے کہ رب میرے پر راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو جائے، جب خالق کے ذات راضی ہو جائے گا، دنیا لاکھ جتن کرے دنیا راضی ہونا ہے۔ اللہ کا میرا باپ راضی ہو جائے اور خدا راضی ہو جائے، فرمایا جس پر اللہ بھی راضی ہو جائے، مدینے کا تاجدار بھی راضی ہو جائے، فرمایا اس کی دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر بن جاتی ہے۔ وہ بدبخت ہے جس پر والدین ناراض ہو۔ سنیے، ابا جی کا انتقال ہو گیا، ابا جی کے انتقال کے بعد بیٹے نے جناب والا اپنے ابا جی کے غسل کا انتظام کیا، سبحان اللہ، اور کسی مولوی کو نہیں بلایا بلکہ خود اپنے والد کو غسل دیا۔ سنو جو اپنے والدین کو غسل دیتے ہیں، میرے آقا مدینے کے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے، مدینے کے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے میت کو غسل دیتا ہے، فرمایا ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ لیکن آج کل ہم اس چیز سے محروم ہیں، جائیداد کے مالک بڑھیں گے، جب غسل کا وقت آئے گا یاد رکھیں
ہمیں غسل کا طریقہ آنا چاہیے، اور جس آدمی کو دنیا میں ہم جو غسل کرتے ہیں، اگر کسی کو صحیح معنوں میں غسل کا طریقہ نہیں آتا، سنیے میرا آقا کا فرمان ہے، فرمایا قبر کے عذابوں میں سے یہ بھی ایک عذاب ہے۔ فرمایا جو صحیح معنوں میں غسل نہیں کرتا، ہمیں غسل کا طریقہ آنا چاہیے، وضو کا طریقہ آنا چاہیے، نماز کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے۔ تو باہر کے دوستوں